أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. قاری محمد مظہر مسعود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. تلاوت قرآن پاک سے ہم اس ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں جی. پیام رمضان ہے، آج دوسرا رمضان مبارک ہے. میں ہوں ارملہ حسن. امید کرتے ہیں کہ پہلا روزہ آپ کا بہت اچھا اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ
آپ کا گزرا ہوگا اور آپ نے اپنی جو عبادات ہیں وہ بھی کی ہوں گی، ساتھ ساتھ افطاری ہو، سحر و افطار میں جو چیزیں ہیں وہ آپ نے کی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جی آج دوسرا رمضان مبارک ہے اور جہاں ہم اس بابرکت مہینے کی بات کرتے ہیں، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے جو ہر روز اپنے ساتھ ایک نئی سعادتیں کہہ لیں، روحانی انعامات کی بات کر لیں، لے کر آتا ہے۔ آج ہم 2 رمضان مبارک کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے، رمضان اور قرآن۔ رمضان مبارک اور قرآن کریم کا آپس میں ایک بہت گہرا اور لازوال رشتہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت کا ذریعہ ہے، اور رحمت کا ذریعہ آج ہم اسی حوالے سے بات بھی کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں جہاں ہمیں دل سے جو قرآن کی جو روشنی ہے اس سے ہمارا دل منور ہوتے ہیں، وہیں ہمیں تلاوت کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے، روحانی تجدید کا بھی موقع ملتا ہے۔ روزے کے حوالے سے جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ نفس کی تربیت کرتا ہے، وہیں قرآن مجید ہماری زندگیوں کو سنوارنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم رمضان اور قرآن کے حسین تعلق پر روشنی ڈالیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ عین الحق بغدادی صاحب موجود ہوں گے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے جو پیش کرتے ہیں مرغوب حمدانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی قاری محمد مظہر مسعود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کچن کے اندر ہمارے ساتھ کنیز فاطمہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک۔ کنیز، آج آپ کے کچن میں کیا بن رہا ہے؟ آج میرے کچن میں پک رہا ہے انجیر کا حلوہ، انجیر اور بادام کا شیک، اور ساتھ میں چکن ڈونٹ برگر بن رہا ہے۔ انجیر کا حلوہ بھی بن رہا ہے۔ آج ہم انجیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہم نے سوچا تھا کہ اس ٹرانسمیشن کے اندر یہ جو ایک بڑا امپورٹنٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ریلیجن کے اندر بھی، ہمارے قرآن کے اندر بھی بہت جگہوں پہ مینشن کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں شاید اس طرح سے اندازہ نہیں ہوتا، تو آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن میں آغاز میں حمدانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی سر کہ آپ کچھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے شاہ صاحب کا کلام سے آغاز ضرور ضرور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا،
کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب حمدانی صاحب، بغدادی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوں۔ آج جو ہم قرآن کریم کے حوالے سے اور رمضان کے ایک رشتے کے حوالے سے بات کریں گے، میں چاہوں گی آپ گفتگو کا آغاز بھی کریں کہ جو رشتہ ہے یہ کتنا گہرا رشتہ ہے۔ بے شک بے شک جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم قرآن عظیم اور رمضان المبارک دو ایسے تعلق اور ان کے اوپر گفتگو کرنے اور دو رمضان المبارک میں یہاں موجود ہیں۔ رمضان المبارک کو جو فضیلت ہے وہ بنیادی طور پر قرآن ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اصلاً اس رمضان کے اندر ایک رات ایسی ہے، فیہ لیلۃ انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے اندر ایک ایسی رات ہے جس رات کو قرآن عظیم کا نزول ہوا۔ اچھا، وہ ہے کون سی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ شب قدر کی اور لیلۃ القدر وہ رات ہے۔ اب یہ جو ایک رات تھی، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادات سے یا 1000 راتوں سے افضل رات۔ اب کیوں ہوئی؟ اس کے اندر قرآن عظیم کو اللہ رب العزت نے آسمان نے دنیا کے اوپر نازل کیا لوح محفوظ سے۔ قرآن عظیم کے نزول کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں قرآن عظیم یک بارگی جو آج جس صورت میں یہ ہمارے پاس موجود ہے، اس صورت کے اندر ایز اٹ از مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اتارا گیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ قرآن کا آتا ہے اور وہ 23 سال کا عرصہ ہے، جس میں مختلف اوقات کے اندر اور مختلف جگہوں سے قرآن نازل ہوتا رہا۔ یہ ایک عوام کے اندر اس تھوڑے سے ایک التباس یا جو پایا جاتا ہے تھوڑا سا ڈاؤٹ، تو اس کو ختم کر لینا چاہیے کہ قرآن کی ترتیب نزولی اور ہے، اور قرآن کی جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے یہی وہ قرآن تھا اصلاً جس صورت میں اس کو لوح محفوظ پہ محفوظ کیا گیا تھا 27ویں کی رات کو۔ بالکل صحیح۔ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا رہا اور مختلف جگہوں سے کیوں نازل ہوتا رہا، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت جو محبت والی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہو رہا تھا، وہ زمانہ تھا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے سامنے موجود تھے، پورا معاشرہ جاہلیت کے اندر ڈوبا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ظلم و ستم ہوتے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ کی تسلی اور تشفی میں، اور پھر کفار کی طرف سے مختلف سوالات پوچھے جاتے تھے، تو اس وقت قبل اس کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں، جو سوال پوچھا جاتا اس کے جواب میں اللہ رب العزت وہ قرآن عظیم کی وہ آیات نازل فرما دیتا۔ تو یہ اس کی ایک شان کی مختلف حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی۔ اب کیونکہ رمضان المبارک کے اندر قرآن نازل ہوا تو جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن عظیم کا دورہ فرمایا کرتے تھے، لیکن آخری حیات میں اور رمضان کے اندر یہ 2 بار اس قرآن کو ریپیٹ کیا گیا۔ تو اس لیے بھی ہے کہ رمضان المبارک میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر کثرت کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑا تعلق قرآن کا رمضان المبارک کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جو روزے کی علت قرار دی گئی، جو آیت کریمہ ہم نے گزشتہ روزے میں پڑھی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ لوگ متقی بن جائیں۔ تو تقوی اور پرہیزگاری یہ روزے کا مقصد ہے۔ تو قرآن عظیم کیا ہے؟ ھدی للمتقین، وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو گویا جی کہ جو رمضان کے ذریعے، روزے کے ذریعے اپنا تزکیہ تصفیہ کر کے اپنے اخلاق کو سنوار کے وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن عظیم ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے۔ یہ پھر ان کو اپنا جو جس کو ہم دستور حیات کہتے ہیں صحیح معنوں میں، یہ پھر ان لوگوں کے لیے بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب قرآن یہ جو مہینہ ہمارا رمضان المبارک کا ہے، تو اس کے اندر قرآن عظیم کے حوالے سے ویسے تو نارمل روٹین میں بھی اجر و ثواب کے اوپر اگر ہم آ جائیں
تو قرآن کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک حرف آپ پڑھیں یا اس کی تلاوت کریں بالکل. تو اس سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکیداً فرمایا ہماری کلیئرٹی کے لیے کہ الف لام میم سبحان اللہ. یہ ایک نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں، ہر ایک کی 10 نیکیاں ہیں. صرف الف لام میم کی تلاوت کر لینے سے 30 نیکیاں آپ کو ملیں گی. سبحان اللہ. اور ہم نے دوسری طرف کل قرآن کے فضائل اور برکات میں یہ سنا احادیث مبارکہ کے ذریعے کہ اگر عام روٹین میں جو کام آپ کرتے ہیں وہی کام رمضان المبارک میں کریں گے، نفل ہوگا تو یہاں پر فرض جتنا اس کا ثواب ملے گا. عام فرض ہے تو رمضان المبارک میں 70 اور 700 گنا تک بڑھ کر اس فرض کا اجر ملے گا. تو وہی قرآن پاک جب رمضان میں ہم اس کی تلاوت کریں گے تو اس کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور پھر انسان کے اندر ظاہر ہے اس قرآن کی تلاوت کے اثرات بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. بیسیکلی ایک انوائرمنٹ بنتی ہے نا. بالکل ہم جب کوئی کام کرتے ہیں، دیکھیں عام دنوں میں دن سب برابر ہیں، عید کا دن باقی تمام دنوں سے مختلف کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کو مختلف بنانے والی وہ انوائرمنٹ ہے، ورنہ تو وہ بھی ایک دن ہے عام دنوں کی طرح. ایون رمضان میں بھی ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے کہ آپ کا بالکل. اچھا ابھی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے بغدادی صاحب بات کی. ایک ہوتا ہے تلاوت کرنا اور ایک ہوتا ہے قرآن کو سمجھنا کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ہماری زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے ہمیں اس میں گائیڈنس ملتی ہے، لیکن ہمیں تلاوت کے حوالے سے تو ہم بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں، تمام کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم قرآن کی جو تلاوت کے بعد اس کا جو مطلب ہے اس کو سمجھتے ہیں؟ ماشاء اللہ. ویسے یہ بائی دا وے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور قرآن پاک، ویسے تو جو ہماری یہ برصغیر پاک و ہند کی دھرتی ہے اس کے اندر قرآن پاک کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو ہمارے ہاں صرف تلاوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قرآن فہمی نہیں ہے، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا، اس کے میننگ نہیں سمجھے جاتے کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے، یہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے. بالکل تو یہ موجود نہیں ہے. نمبر 2، تلاوت کتنی ہے وہ بھی ہم نے ادب کے تقاضوں کے تحت، آج کل تھوڑا سا پھر ہو گیا لیکن پرانے دور میں ذرا یہ روٹین ہوتی تھی کہ قرآن کو کئی غلاف کے اندر لپیٹ کے اور پھر بڑے خاص طاق کے اندر بند کر کے رکھا جاتا تھا. یعنی کہ اس کو اتنا مقدس کر لیا کہ وہ ہماری زندگیوں سے ہی نکل گیا. ہمیں قرآن پاک کا پتہ ہی نہیں چلا. تقدس اس کا ہے کوئی مشکل وقت آئے یا بچے کی شادی ہونے لگی ہے تو اس کے سر پہ رکھ کے ہم نے سیاف کرنا ہے اس کو. اس کے علاوہ قرآن کو کھول کر اس کے اندر اس کو سمجھنا نہیں کہ یہ کیا ہے. نمبر 2، جو تلاوت ہوتی ہے وہ بھی ظلم ہے قرآن کے ساتھ، کیونکہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جو ہماری زبان لینگویج ہے اس کے جو مخارج، ادائیگی جو ہوتی ہے الفاظ کی، حروف کی، ڈیجٹس کی، وہ ڈیفرنٹ ہے. اور عربی کیونکہ رسم الخط ذرا ڈیفرنٹ ہے اور وہاں کی ادائیگی اور ہے، تو ہمارے مخارج جو منہ کے زبان کے یہ جو جن جگہوں سے ڈیجٹس ادا ہوتے ہیں وہ بن چکے ہوئے ہیں. اب ہم کوشش نہیں کرتے کہ قرآن کو پراپر مخارج کے ساتھ ادا کیا جائے، اس کی پروننسیشن کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے. اب ایک چیز ہے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ایک کمپیوٹر ہے، ہم اس کو اوپن کرتے ہیں، ہم نے ایک پاس ورڈ لگا رکھا ہے، ایک ڈیجٹ کو ادھر ادھر کر لیں تو کیا اوپن ہوگا؟ بالکل نہیں. ایسے ہی ایک لاک ہم اوپن کرتے ہیں تو ایک چابی ہے اس کی. تو گویا کہ قرآن پاک کو جب آپ صحیح طریقے سے تلاوت ہی نہیں کریں گے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے ثمرات ہم سمیٹ سکتے ہیں اور اسے ہمیں ثواب ملے گا؟ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الف لام میم ایک نہیں، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، وہاں پر جہاں 10 نیکیاں اور کئی گنا بڑھ کے ملتی ہیں، اگر اسی جگہ آپ قرآن پاک کو غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور درست کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تو آپ کو نیکیوں کے بجائے الٹا گناہ ملے گا اور عذاب ملے گا. تو بہت سارے قرآن پڑھنے والے اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا رہے بلکہ وہ قرآن پڑھ کر اس سے گمراہی اٹھا رہے ہیں. قرآن کے اندر ہی الفاظ موجود ہیں وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ یہ قرآن پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، یہی قرآن پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہی بھی حاصل کرتے ہیں. یہ قرآن خود فرما رہا ہے اپنے اندر موجود الفاظ میں. تو وہ گمراہ ہونے والے کون لوگ ہیں؟ وہ گمراہی والے ایسے ہی میرے جیسے لوگ ہوں گے جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتے. تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں نمبر 1 کہ اپنی تلاوت کو درست کریں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، الفاظ کی ادائیگی پراپر ہونی چاہیے. اب اس پہ اگر صرف ایک پہلو کو میں لوں پھر آخری جملے پہ آپ کیا جائیں، وہ پہلو کیا تھا کہ جب تلاوت کے رمضان کے مہینے کے اندر تراویح میں ہم چلے جائیں تو ہمیں جس امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یعلمون اور تعلمون کے علاوہ آپ سمجھ کے دکھائیں، آپ کو کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ گفٹ دیا جائے گا. آپ ان کا قرآن حضرت صاحب کا سمجھ نہیں سکتے. کون سکھا رہا ہے یہ قرآن پاک؟ کیا آپ قرآن فہمی کر رہے ہیں؟ کیا آپ اجر و ثواب کمانے کے لیے یہاں تراویحوں کے اندر قرآن سن رہے ہیں اور قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟
اس پروگرام کے توسط سے میں کہتا ہوں ہمارے یہ پروگرام ہونے اس لیے چاہیے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کر سکیں. بالکل. تھوڑا سنیں, تھوڑا پڑھ لیں, آپ 10 صورتیں پڑھ لیں, 20 صورتیں پڑھ لیں, نہ بھلے آپ ایک پارہ قرآن کا پڑھیں, اتنا اچھا پڑھیں کہ اس سے اجر و ثواب ہو. وہ سنیں, آپ کے روح میں اتر جائے, آپ کے جسم میں اتر جائے. قرآن کی وائس, صرف وائس, میوزک کے اوپر ایک امریکہ کی یونیورسٹی کے اندر ایک ریسرچ ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ میوزک انسان کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور بالکل لیول پہ لاتا ہے. وہاں پر جو قرآن پاک پہ کیا گیا تو قرآن پاک نے وہ ایز اے موسیقی انہوں نے اس کو لیا. ہمارے ہاں تو ایک متبرک کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, انہوں نے موسیقی کے اعتبار سے لیا. اس نے سب سے زیادہ جو رول پلے کیا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں وہ قرآن پاک کا تھا. اور ہم قرآن پاک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ سب سے پہلی چیز. اور آخری جملہ میں یہ دوں گا کہ اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہوا ہے, آج کل کام بھی تھوڑے ہوتے ہیں, قرآن کو بہت کثرت سے نہ پڑھیں, اتنا پڑھیں, کثرت کریں, لیکن جب آپ کو یہ یقین ہو کہ میں قرآن کے الفاظ کی ادائیگی میں پرابلم نہیں کر رہا. نمبر 2, قرآن فہمی. جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں قرآن میں کہا کیا جا رہا ہے, ہم اپنی زندگی کیسے بدلیں گے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں, تو مجھے پتہ ہونا چاہیے نا کہ قرآن میں یہ حکم ہے, اور پھر میں اس کو سمجھ کے جب اپنے اوپر اللہ کا حکم سمجھ کے لاگو کروں گا تو یقیناً میرا وجود بدلے گا. تو یہ مہینہ استعمال اس پرپز کے لیے بھی کیا جائے کہ آپ اس کے اندر قرآن فہمی کریں, اور علماء اتنا آسانی سے اس قرآن کو پڑھیں کہ پیچھے موجود لوگ اس کو سمجھ بھی سکیں. بالکل صحیح, بڑی خوبصورت بات. اور قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. ظاہر ہے ہم تلاوت کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں, بڑی اچھی بات بغدادی صاحب کرے تھے. مجھے بریک لینی ہے, جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان. پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید جی. اور کچن کے اندر اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے دیسی گھی میں جو انجیر کا حلوہ بن رہا ہے, اور کنیز فاطمہ نے پورے سیٹ کے اوپر اسٹوڈیوز کے اندر خوشبو پھیلائی ہوئی ہے. کنیز فاطمہ مجھے بتائیں, حلوہ ریڈی ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے؟ حلوہ جو ہے وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے, تقریباً آلموسٹ بس ریڈی ہونے کے قریب ہے, ودن 5 منٹس ہو جائے گا کیونکہ اب اس کی بھنائی چل رہی ہے. ریسیپی بتائیں ہمیں, کیا کیا چیزیں آپ نے اس میں استعمال کی ہیں؟ ریسیپی اگر حلوے کی بات کی جائے تو اس میں جو میں نے یوز کیا ہے سوجی 1 کپ یوز کیا ہے, اور 1 کپ ہم نے ملک پاؤڈر یوز کیا ہے, آدھا کپ دیسی گھی, 1 کپ چینی, اور جو انجیر ہے وہ 1/2 کپ آپ نے سوک کر کے رکھنی ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے. دین آپ نے اس میں اس کی جو انجیر کی جو ایک پیوری ہوگی نا, ایک پیسٹ ٹائپ, وہ آپ نے یوز کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں انجیر کی بات کروں تو میں اس کا آپ کو ایک اچھا اور مزیدار قسم کا ٹوٹکا بتانے جا رہی ہوں, خاص کر کے وہ لوگ جو لائک 60+ ہیں یا بہت چھوٹے بچے ہیں جنہیں جوائنٹ کی پین رہتی ہے. تو وہ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے روز صبح اٹھ کے 1 سے 2 انجیر لے کے 1 کپ دودھ کے ساتھ پینا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی جو ہڈیوں کی درد ہے وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ جو انجیر ہے اس میں کیلشیم اور فاسفورس ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید مند ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انجیر صرف کھانے میں ہی نہیں مزے کی, اس کا ایک اور فائدہ ہے اور وہ ہے اسکن کیئر کے لیے. اسکن کیئر ہر کسی کا ایک فیوریٹ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی DIY ریمیڈیز مل جائیں تو ہم جلدی سے اپنا کچھ اس طرح کرے, کوئی فریشنس اور گلو آ جائے. تو اس کا ایک یہ ہے کہ آپ نے سیم یہی کرنا ہے کہ جو انجیر ہے اس کو آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے. بھگو کے رکھنے کے بعد آپ نے نیکسٹ مارننگ اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے, اور پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے اس کو کوئی 15 یا 20 منٹس کے لیے اسکن پہ اپلائی کرنا ہے. تو آپ کی جو اسکن پہ جو ایک گلو آئے گا نا, وہ بہت ہی نا مطلب کیا بات ہے. اور ہمیں اسکن اور جو اس کے کھانے کی افادیت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کنیز فاطمہ نے بتا دیا جی. سمن اشتیاق نیوٹریشنسٹ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم سمن, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. سمن, یہ جو ابھی انجیر کی ریسیپی, انجیر کا حلوہ ہی بنا رہی ہیں ابھی کنیز فاطمہ, اور ساتھ ہی انہوں نے شیک بھی بنانا ہے. ذرا انجیر کی افادیت کے حوالے سے ہمیں بتائیں, پھر میں بغدادی صاحب سے اس کا جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی جانوں گی. اچھا ارملا, اگر انجیر کا دیکھا جائے نا, جس کو فرکس کہا جاتا ہے, یہ ایکسیلنٹ سورس ہے فائبر کا. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوتا ہے, قبض کی شکایت ہوتی ہے, ان کے لیے بہترین ہے یہ. سیکنڈلی, جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ یہ ایکسیلنٹ سورس ہے کیلشیم کا, فاسفورس, پوٹیشیم. جن لوگوں میں, جن بچوں میں, جن بڑوں میں آفٹر 30-40 ایج کے بعد آسٹروپروسس, بچوں میں رکیٹ سے بون ہیلتھ ایشوز آتے ہیں, ان کو ہم ریکمینڈڈ کہتے ہیں کہ آپ نے پر ڈے جو ہے 2 انجیر آپ نے دودھ کے ساتھ لینی ہے. اور یہ ایک تو یہ بیسکلی ویسے آپ کا کولیسٹرول بھی کم کرنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ایون جن لوگوں میں ڈائبٹیز ہے, ذیابیطس, شوگر, ان کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے یا بچوں کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے, سو یہ
ان کے لیے آئیڈیل ڈوز ہے کہ وہ 1 سے 2 کر سکتے ہیں تاکہ ان کے میٹھے کی کریونگ بھی فلفل ہو جائے, اور ویسے یہ بہت ہیلدی ہے. کیا بات ہے, زبردست. اور ابھی بغدادی صاحب ہم آفر بھی بات کر رہے تھے کہ انجیر کی افادیت تو اپنی جگہ, لیکن اس کے حوالے سے تو ریفرنس بھی ہمیں بہت جگہوں پہ ملتے ہیں. جی بالکل, انجیر کو عربی میں 3 کہتے ہیں. 3, ٹھیک ہے, اور قرآن عظیم کے اندر ایک پوری صورت ہے اس کے اوپر, سورہ التین. اچھا ماشاء اللہ. التین والزیتون, یہاں سے جس کا آغاز ہو رہا ہے, وطور سینین وفی ھذا البلد الامین. بالکل. تو اس صورت کا نام ہی اللہ رب العزت نے اس پھل کے نام سے رکھ دیا. کیا بات تو ہے. اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ انجیر کتنا ایک باب برکت پھل ہے, کہ جس کو قرآن پاک کے اندر نہ صرف محفوظ کیا گیا, اس کی قسم اٹھائی گئی. یہ بیسیکلی جو لفظ ہے نا التین والزیتون, تو یہ دونوں جو زیتون ہے اور 3 انجیر, ان دونوں کی اللہ نے قسم اٹھائی. اور پھر طور سینا جو کوہ طور ہے, اور چوتھی چیز تھی وفی ھذا البلد الامین. تو یہ قسم کھانے کے لیے اس پھل کا اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے, اس کی برکت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم بعض چیزیں ہم دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں کہ کسی چیز کی اگر افادیت اور اہمیت بنانی ہو تو ہم کسی ایک سیلیبریٹی کا لے لیتے ہیں اور اس کے سر پہ کیپ بنا دی, اس کو سوٹ بنا دیا, اس کے بعد ہم بیچتے ہیں اس کو, پھر اس کا نام بیچتے ہیں. تو انجیر کو تو قرآن پاک کے نام کے ساتھ اور اللہ کے کلام, اب یہ اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا, تو گویا کہ اللہ کا کلام ہے یہ انجیر کا لفظ. کیا بات ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسے ہی مجلس لگی ہوئی تھی, تو اس میں انجیر کے جو ہے نا ایک ٹوکرا پھل کا آ گیا. وہ باقاعدہ وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ پھل آ گیا ہے. وہ حدیث پاک ہے, بلکہ میں پوری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ انجیر کھاؤ. صحابہ سے فرمانے لگے کہ انجیر کھاؤ, کہ اگر میں کہوں کہ یہ جنت کا پھل ہے تو میں کہہ سکتا ہوں. ایک تو قرآن کے اندر اس کا ذکر ہو گیا, دوسرا کہ یہ کس کا ہے, جنت کا پھل ہے. اچھا, لاجک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بیان فرمائی اس کی, کیوں ہے, فرمایا کہ جنت کے پھل میں گٹلی نہیں ہوگی اور انجیر میں گٹلی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری پھر 2 اس کے مواصفات یا جو اس کے 2 مین فوائد وہ وہاں پر بیان کر دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. فرمایا کہ ایک تو یہ پائلز کے لیے, اور ایک یہ جوائنٹس پین ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی طب ہے, میڈیکل ہے. یہ آپ نے فرمایا تھا جو ابھی بتا رہی تھی باجی, کہ یہ دونوں چیزیں اس انجیر کے کھانے سے آپ کو فوائد حاصل. کیا بات ہے, خوبصورت. مجھے بریک پر جانا ہے, لیکن بریک پر جاتے جاتے حمدانی صاحب پلیز کوئی کلام آپ پلیز سنائیے گا. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میں اس یقین سے آیا. پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید جی. روزے کی اہمیت, افادیت, اس حوالے سے تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کریں گے کہ جو لوگ اپنی کسی بھی طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں, فلاحی کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرے, ہم ضرور اس ٹرانسمیشن میں ان کو انوائٹ بھی کریں گے. اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. خوبصورتی, میک اپ, یہ ساری چیزیں ہم نے سنی. ایک بڑا زبردست جو کہہ لیں برانڈ رن کرتی رہی ہیں ڈپلیکس کے نام سے, اور ابھی بھی کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا دوسرا کام ہے وہ شاید زیادہ ہائی لائٹ اس لیے ہوا کہ یہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدل بھی رہی ہیں, ان کو ٹرانسفارم بھی کر رہی ہیں. ان کی جو فاؤنڈیشن ہے اسمائل اگین فاؤنڈیشن, اس نے بہت ساری خواتین کی زندگی بدلی ہے, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے, ان کو انڈیپینڈنٹ بنایا ہے. اور ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا جو ایک اگلی فیس جسے ہم کہتے ہیں, جس میں ہم تیزاب گدی کے واقعات کی نشاندہی کرتے ہیں, جس میں بہت ساری خواتین لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ سروائیو کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, لیکن جو سروائیو کر رہے ہوتے ہیں وہ بہتر انداز میں سروائیو
करें, ये उसको मेक श्योर करती है। मुसरत आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुसरत मिसबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रमज़ान मुबारक खैर आपको मुबारक। भी और तमाम सुनने वालों को। थैंक यू वेरी मच। जब भी आप आती हैं, जब भी मेरी आपसे मुलाकात आती है, जितनी आप पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इनके साथ जी हमारे साथ इस वक्त अनूशे ज़ोया मौजूद हैं। अनूशे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक मैं है, ठीक हूँ, जी। ज़बरदस्त। अनूशे से भी बात करेंगे। और मीनवाइल हमारे किचन में कनीज़ फातिमा और यहाँ पे हमारे समन इश्तियाक मौजूद हैं। हम कुछ खाने पीने की बात कर रहे हैं। सो कनीज़ फातिमा, मुझे ज़रा बताएं क्या चल रहा है अभी आपके किचन में? किचन में ये चल रहा है कि हलवा बिल्कुल रेडी है, ठीक है। ठीक हो गया। और जो अंजीर और बादाम का जो शेक है वो भी मैंने बिल्कुल 80% रेडी हो गया। उसको मैंने जो अंजीर की वो जो पेस्ट है वो बना के अच्छे से रख दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक हो और गया। तीसरी ही तरफ जो हमारे सबरोसो के जो हमने आज बर्गर्स बनाए हैं, और वो उसमें हमने सबरोसो की जो आइटम यूज़ की है आज, वो ये है चिकन डोनट्स। चिकन डोनट को आज हम यूज़ करेंगे एज अ चिकन पैटी के तौर पे। ओके, तो थोड़ी सी हम वेरिएशन और इनोवेशन लेके आए हैं एक बर्गर में। तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सबरोसो है उसका जो चिकन है और जो उसकी मतलब कि जो फ्लेवर है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत मज़े का है। और जो उसकी जो ऊपर वाली जो आउटर लेयर है ना, वो लाइक दिस इज़ सो क्रिस्पी एंड सो टेंडर। और दूसरी ही तरफ मैं ये कहना चाहूँगी एज अ शेफ़, जब आप शेफ़ ही नहीं, कोई भी रोज़मर्रा का काम है किचन में आना, खाना पकाना, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, वो ये करना है कि हाथ धोने हैं। क्योंकि आप जब तक हाथ नहीं धोएंगे, जो आपका खाना है वो इतना हाइजीन नहीं बनेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर नेक काम का जो पहला कदम है वो है लाइफ बॉय से हाथ धोना। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी आपा, ये तो हम हर रमज़ान में वैसे हमारी मुलाकात होती ही होती है, लेकिन आपका जो काम है माशाल्लाह वो सिर्फ रमज़ान की हद तक महदूद नहीं है। आप पूरा साल इस चीज़ को रन भी कर रही हैं बहुत बेहतर अंदाज में। मैं चाहूँगी ज़रा अभी हमें एक रीसेंट पिक्चर दें। अभी हम अनुषे से भी, उनके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग्स, अपना ब्यूटी ब्रांड ओन करना, हलाल मेकअप, हर इतनी माशाल्लाह डाइवर्सिटी है। हाउ आर यू मैनेजिंग? आई थिंक वक्त निकालना पड़ता है और उसको आपको मैनेज करना सीखना चाहिए। बिल्कुल सही। जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पहले करनी होती हैं और उसके बाद फिर आप उसको कैटेगराइज कर देते हैं। Absolutely. तो जो घर में रहने वाली ख़वातीन होती हैं उनके अपने चोर्स होते हैं, उनके अपने काम करने के तरीके होते हैं। बच्चों का होता है, घर में शायद बुज़ुर्ग हों, घर के और भी काम होते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कोई बिज़नेस भी रन कर रहे हो, उनको बच्चों को भी देखना होता है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। Absolutely. तो उसके लिए बेहतर होता है कि जल्दी उठें सबसे पहले, और अगर जब जल्दी ही उठ रहे हैं तो फिर क्या बात हो कि नमाज भी पढ़ लें। क्या बात है। बिल्कुल। तो फिर आपने नमाज पढ़ी तो आपका दिन शुरू हो गया। वो है ना, अर्ली बर्ड कैचेस ऑल द वर्म्स। लेकिन अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो बैठी हुई है ना कि वो बताएंगे न्यूट्रिशन के हवाले से कि इतना ना खा जाएं कि वर्म्स मुश्किल हो जाए। मुश्किल हो जाए। सो डेप्लिक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन मेरा और हमारी कंपनी का CSR है, यानी कि हमने अल्लाह ताला का करम रहा और अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डेप्लिक्स की कोई 86 के करीब ब्रांचेस हैं, हर शहर में हैं। और अगर खुदा न खास्ता उस शहर में कोई ऐसा हादसा या वाक़या होता है जहाँ पे किसी बच्ची के ऊपर तेज़ाब डाल दिया या मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी, तो वो ऑटोमेटिकली उनके ख़ानदान वाले जो हैं वो डेप्लिक्स की ब्रांच में आके बताते हैं और फिर वहाँ से हम उन आइडेंटिफाइड विक्टिम को किसी बेहतर मेडिकल फैसिलिटी में लेके जाते हैं ताकि उसका इलाज फ़ौरन शुरू हुआ। अगर वो बच गई तो ज़्यादातर बच्चियाँ जो होती हैं वो नहीं बच पाती हैं, लेकिन अगर वो बच गई और हमने उनके ट्रीटमेंट शुरू किए तो एक ऑपरेशन से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। सालों पे मुहीत, सालों को जब मैं कहती हूँ तो ये नहीं हो सकता कि हर 2 महीने के बाद एक ऑपरेशन हो, बॉडी ये नहीं लेती है। लेकिन 30-30, 40-40 ऑपरेशन करने का मतलब ये होगा कि साल में 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे मैक्स, तो कितने सालों तक। लेकिन ये ज़रूर होता है कि वो बच्चियाँ जिनके ऑपरेशन हुए उनको जैसे उनके आज़ा ठीक हो गए, हाथ पाँव काम करने लगे, गर्दन जो जुड़ी हुई थी वो हिलने लग गई, चेहरे के ऊपर तेज़ाब फेंका और शायद
اس ایک آنکھ میں یا دونوں آنکھوں میں بینائی باقی رہ جائے تو پھر ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھا دیتے ہیں. ہنر سکھانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا, خود اعتمادی آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے گھر والے ان کو بوجھ نہیں سمجھتے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر ان کے چھوٹے بچے ہیں تو وہ ان بچوں کے لیے بہتر تعلیم تربیت کا خیال کر سکتے ہیں. اور پھر ہم موجود ہیں ان تمام بچوں کو جو بھی ہنر سکھاتے ہیں اس میں ان کے لیے جاب وغیرہ کا کرتے ہیں. پھر آتی ہے بات اس کے بارے میں ایڈوکیسی کہ اس کو روک تھام کیا ہونی چاہیے, قوانین کے حساب سے بات آتی ہے, so on and so forth. It's been like 23 years now. ماشاء اللہ. اچھا, نوشے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک انفارچونیٹ واقعہ پیش آئے گا. میں نوشے چاہوں گی کہ آپ اپنے منہ سے ہمیں بتائیں کیسے ہوا, اور پھر جب آپ نے ٹریٹمنٹ ہوا, پھر آپ نے ڈپلیکس میں کام بھی کیا, ٹریننگ بھی لی, یہ جو آپ کا ٹرانسفارم ہونے کا جرنی تھا, یہ ظاہر آپ جانتی ہیں کہ کتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے, لیکن اسٹل. جی, یہ بہت ٹف تھا کہ کیونکہ 55% میں برن تھی اور کافی کنڈیشن کریٹیکل تھی. لیکن جب میم کے پاس میں آئی, انہوں نے آہستہ آہستہ سے میرا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا. تقریباً 8 سے 9 سرجریز میری ہو چکی ہیں. اور اس سے پہلے تو مطلب ایک ڈر بھی تھا, خوف بھی تھا, کسی سے ملتی نہیں تھی, بات نہیں کرتی تھی. لیکن جیسے جیسے میم سے ملی, انہوں نے کانفیڈنس ان سے ملنے کے بعد آیا, بات کرنے کا ایک طریقہ آیا, اور آہستہ آہستہ ٹریٹمنٹ میرا چلتا. ہوا کیوں آپ کے ساتھ اور کیسے ہوا, کس نے کیا؟ یہ میری پھپھو نے پراپرٹی کے لیے, گھر کا جو ہمارا گھر تھا وہ ہتھیانے کے لیے انہوں نے میرے پہ کیروسین آئل پھینکا, اور اس سے آپ 55% آپ برن ہو گئی. جی. اور جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے, یہ خالی مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتہ نہیں ہوا یا جہیز نہیں لائے, لیکن یہ جو ایک وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ پراپرٹی کے لیے, تو اس میں مطلب کتنا بڑا گھر ہوگا اور اس سے کتنا مل جائے گا, بنا لیں گی. ہاں, لیکن اگر اس بچی کو کوئی حصہ مل رہا تھا تو یہ مضبوط ہو جاتی. سالوں مطلب اس کو لگا ٹھیک ہونے میں, خوف زدہ, باقی گھر کے لوگ پھر ساتھ نہیں دیتے, ایسے ہوتا ہے نا. جی جی. رشتہ دار کہیں چلے جاتے ہیں. تو اب آپ کی ماشاءاللہ شادی بھی ہو گئی ہے اور آپ کے بچے بھی ہیں. جی. ارے واہ, زبردست. اور کتنے بچے اور کیا ایج ہے ان بچوں کی؟ جی, ایک 6 سال کی بیٹی اور ایک 3.5 سال کی بیٹی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. تو اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ کا ظاہر ہے اب ایک ٹراما ایسا ہے جو آپ جانتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہم تو شاید اس بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی ریئلائزیشن 1% بھی نہیں ہوگی. تو جب یہ چیز, جب آپ اس فیز سے گزر رہی تھی, کیا دماغ میں وسوسے یا خیال آتے تھے اور آپ کو, اور آپ نے اس کو اوور کم کیسے کیا؟ جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوئی تو تب آپ کو فیلنگ کیسی آتی تھی کہ آپ نے اپنے پیروں پہ آپ کھڑی ہو رہی ہیں, جو رشتہ دار, جو ریلیشنز آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, اب آپ اپنے اون پہ خود کو سپورٹ کر سکتی ہیں؟ جی, ایسا ہی ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ جب تکلیف میں ہوتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں, تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا, کافی ریلیٹیوز جنہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. صرف میرے بہن بھائی, میری ماں میرے ساتھ تھیں, اور ساتھ ساتھ میم کی سپورٹ تھی, اور ساتھ ساتھ میں ٹریٹمنٹ چلتا رہا. اس کے بعد پھر میں نے ٹریننگ شروع کی, کورس کیا اور جاب بھی کی. اس کے بعد پھر میم نے میری شادی کی. ٹوٹل ساری ذمہ داری میم نے پوری کی, ایک ماں کی طرح. واہ. تو یہ ہے کہ ایک جتنا ڈپریشن میں نے ایک مشکل میں نے ٹائم گزارا, لیکن یہ ہے کہ اب کانفیڈنٹ اور اچھی لائف گزر رہی ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی اچھی زندگی گزارے. آپا ویسے یہ تو ایک ہمارے سامنے اگزامپل ہے, اور آپ نے جیسے کہا کہ 23 سال ہیں, آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا چیزیں دیکھی ہوں گی اور کس کس طرح سے لوگوں کو ان بچیوں کے ساتھ سلوک ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ہمارے ہاں یہ واقعات کم نہیں ہو رہے, بلکہ یہ رپورٹ اب زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ شاید لوگوں کو اویئرنیس بھی آ رہی ہے. اب قوانین کو لے کے بھی کیا لوگوں کو اویئرنیس ہے؟ نہیں, میرے خیال میں اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. میڈیا از پلینگ اے ویری پیوٹل اینڈ امپورٹنٹ رول, کیونکہ وہ جہاں ایسے کوئی حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے, اگر رپورٹرز نہیں پہنچتے تو شاید اس محلے کے لوگ ہی ویڈیو بنا کے اس کو ڈال دیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے پولیس بھی آ جاتی ہے اور
قوانین جو ہمارے ملک میں موجود ہیں اس کے حوالے سے FIR وغیرہ بھی لکھوائی جاتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی جو بچے ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں, بچیاں, ان کے گھر والے اس وقت ایک ایسے اچانک ناگہانی میں ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ کون سا قانون لگے گا. تو جو رپورٹنگ کرنے والا جو آفیسر ہوتا ہے جو لکھ دیتا ہے وہ اسی کو لے کے جب وہ چلتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ FIR بہت ویک ہے. اس کو وہ اگر پرسو کرنا چاہتے ہیں کہ کورٹ میں لے کے جائیں تو مطلب ان کو سزا پرپیٹریٹر کو ملتی نہیں ہے. پھر آپس میں مکا بھی ہونے لگ جاتا ہے اور تھوڑے سے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ مان بھی جاتے ہیں. پھر بچی کا علاج نہیں ہوتا اور شاید وہ زندہ بھی نہیں رہتی. لیکن جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس قوانین کے بارے میں آگاہی لوگوں کو ہونی چاہیے. اور وہ کیسے ہو؟ بالکل. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بچپنے میں جب کبھی کوئی فلم دیکھنے جاتے تھے تو قاتل کو جب سزا ہوتی تھی تو کہتے تھے دفعہ 302 کے تحت تعزیرات ہند ان کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے. وہ 302 جو ہے نا وہ دماغوں میں بھر گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ اسی قسم کے کوئی لاس کے حوالے سے بات چیت ہونی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے. ٹیلی ویژن کے اوپر ڈرامے ہوتے ہیں, پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں, لوگ آپس میں بیٹھ کے گفت و شنید کرتے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے جو ہم ہر سال آپ کے پاس میں آتے ہوں اور ہر سال ہم یہی باتیں کرتے ہیں. لیکن اس کی روک تھام کے لیے قوانین کا نافذ ہونا, لاگو ہونا اور سزا جو ہے اس کو سرٹن ہونا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. آپ اس پہ اسٹیٹ کیا رول ادا کر سکتی ہے اور کر رہی ہے ابھی تک؟ اسٹیٹ بالکل رول ادا کر رہی ہے. قوانین جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے ملک میں درخت کے بھی ہیں اور جانوروں کے بھی ہیں. تو امپلیمنٹ مسئلہ تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو لا انفورسمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, ایجنسیز ہیں, ان کو اسپیڈی ٹرائل ان کے کرنے چاہیے. ان کے ٹرائلز نہیں ہونے چاہیے. پکڑو, سزا دو اور فارغ کرو. سزا بھی اگر, اور اب لا کہتا ہے کہ ان کو جو پرپیٹریٹر ہے اس کو لائف امپریزنمنٹ ملے گی اور اس کو 10 لاکھ روپے کمپنسیشن بھی دینی پڑے گی. نہیں دے گا تو اس کی سزا بھی بڑھ جائے گی. بٹ وہ 14 سال 7 سال ہوتی ہے نا, دن رات کاؤنٹ ہوتے ہیں. 7 سال میں نکل گیا, چلو 2-4 اور سال بڑھا دیے گئے. لیکن ایسی سزا تو اس کو مل رہی ہے نا جو کہ اس کی جو زندگی بھر کی سزا ہے. سو ان کے لیے اور زیادہ آسانیاں ہونی چاہیے. سزا ہو گئی, اب ان بچیوں کے لیے کیا حکومت جو ہے وہ دے سکتی ہے, ان کو کیسے ان کے پاؤں پہ کھڑا کر سکتی ہے. دیکھیے ہر بچی جو میرے پاس آتی ہے وہ بیوٹیشین نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ پڑھنا چاہتی ہو مگر اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. ہو سکتا ہے وہ خود نہ پڑھنا چاہتی ہو, اس کی بچیاں پیدا ہوئی ہیں زیادہ بیٹیاں, اس لیے اس کو جلایا گیا تو وہ اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتی ہے. تو اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں. ابھی کل ہی ایک ہم پوڈ کاسٹ کر رہے تھے تو اس میں یہ ہوا کہ کیا یہ بچیاں ٹیلی فون آپریٹرز نہیں بن سکتی؟ اس میں کون سی شکل کی ضرورت ہے؟ اور کیا PTCL ابھی تک کام نہیں کر رہا ہے؟ تو ان کے لیے کوئی ایک کوٹا ہونا چاہیے, بالکل اسی طرح جیسے ڈسیبلٹی کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. سو کرنے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے, سوچا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے, یہ بڑا ضروری ہے. مجھے روشا آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے اس کو لیگل یا پرسو کیا تھا؟ آپ نے اس پہ کوئی FIR, کوئی پرچہ, کوئی مقدمہ اس کو لڑا؟ نہیں, کیونکہ میرے ڈیڈ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میری سسٹر نے کیا, تو وہ کہتے تھے کہ وہ اس طرح FIR ہوگی تو وہ پکڑی جائے گی اور کیس چلے گا, تو اس لیے انہوں نے اس طرح کو کیس نہیں کیا. اور جو ان کی بیٹی کے ساتھ کیا وہ اس کے باوجود انہوں نے اس پہ کوئی پرسو نہیں. دیکھ لیں, ساری زندگی خراب ہو گئی. دیکھیے یہ بھی بہت, مطلب جس طرح یہ بتا رہی ہیں کہ میں اس کے اوپر ہم جب ڈسکس کر رہے تھے آپ کے پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے کہ رشتوں کا احترام اور ان کی, مطلب ہمیں صرف ماں کی عزت, احترام, ان کے پاؤں کی قدموں کے پہ جنت ہے, یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے. لیکن دوسرے رشتے چاہے وہ بہن کے ہوں, پھپھو کو ہیں جیسے ان کی پھپھو نے کیا, یا
اور رشتے جو ہیں ان کا بھی اتنا ہی عزت احترام اور ان کے بارے میں بھی بتایا جا سکے. ایک بیٹی کا رشتہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا کو بوسہ دے کے تو بٹھالتے تھے. یہ وہ احترام اور عزت تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دی, بالکل ایک ایسی بچی کو دی جس نے آئندہ کی نسلوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے, یا ایک بیوی کو دی. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں ایک تو ہوتا ہے نا کہ تعلیم نہیں ہے, اس کا فقدان ہے, مانتے ہیں, لیکن مذہب جو ہے وہ تو بہت ہے. مطلب ہر کونے نکڑ میں ایک مسجد ہوتی ہے اور وہاں پر جمعے کے خطبے بھی ہوتے ہیں. بالکل چھوٹے گاؤں اور شہروں میں بھی ہوتے ہیں ایبسلیوٹلی. لیکن وہاں پہ کبھی خواتین کے حوالے سے کوئی خطبہ دیا جائے, چلو بھائی مہینے میں ایک دفعہ ہی دے دو, عزت کرو, احترام کرو. بڑی پیاری چیزیں ہوتی ہیں بیٹیوں کے لیے, ماؤں کے لیے, اپنے گھر کے اور جو ہم ہمیشہ بیٹیوں کو ہی سکھاتے ہیں نا, اپنے گھر کے آدمیوں کو, بیٹوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ انہوں نے بھی کیسے رسپانس کرنا ہے ان رشتوں کو لے کر. یہ بڑا ضروری ہے, یہ تربیت ہے, ٹھیک ہے نا. چلو تعلیم نہ ملی ایک ماں کو, مگر تربیت تو اس کا وہ فوٹے ہونا چاہیے. اور وہ کیسے حاصل کرتی ہے؟ وہ قرآن پڑھاتی ہے. اس نے قرآن پڑھا دیا اور محلے میں مٹھائی بک گئی, مطلب انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دی کہ بھئی ہمارے بچے نے 5 سال کی عمر میں قرآن پڑھ لیا, کوئی فلاں عمر میں جو ہے وہ حافظ بن گیا. بٹ دین واٹ؟ آپ نے ہاتھ جھاڑ دیے؟ نو. جیسے ہی آپ کے بچے شعور کی منزلوں پہ پہنچتے ہیں, وہاں پہ ان کو گناہ ثواب کا فرق بتانا چاہیے, بچوں اور بڑوں کا لحاظ بتانا چاہیے. ہزاروں چیزیں ہیں. اور وہ وہی والی بات کہ لڑکیاں اور لڑکوں کو برابر, بلکہ لڑکوں کو زیادہ, کیونکہ لڑکوں کو شروع دن سے یہی بتایا جاتا ہے کہ یو آر دا بریڈ ارنر, یو آر گوئنگ ٹو بی ٹیکنگ کیئر آف دیم, یو وڈ بی دا ون ٹو ان کی حفاظت کرے گا. ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ 5 سال کا ہے, وہ اپنی 12 سال کی عمر کی بہن کے ساتھ ماں کہتی ہے جاؤ بچوں ان کی دکان سے لے کر, اور بھائی ساتھ جائے گا. وہ چھوٹا منا بچہ کیا بھائی ساتھ جائے گا؟ بٹ یہ وہ سوچ ہے جو کہ ان کے اندر انکلکیٹ کر دی جاتی ہے, اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک میں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. اس میں کو, اس انا کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے, بائسز نہیں ہونے چاہیے گھر میں. ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. یہ بڑی آپ زبردست بات کر رہی ہیں. جو بریک پر جانا ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے سمن کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں, اور سمن سے ہم ذرا روزے میں جو ہماری سحری اور افطاری کے پیٹرنز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے, اور کچن میں بھی مجھے کھانا ریڈی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سمن نارملی ہماری جو ڈائٹنگ یا ایٹری ہیبٹس ہوتی ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, لیکن ہم اللہ تعالیٰ نے روزے کو جہاں ہمارے لیے ایک باڈی ڈیٹاکس کا ذریعہ بنایا ہے, لیکن ہمارے جو کھانے پینے کی روٹین ہے وہ تھوڑا گڑبڑ کر دیتی ہے. کیسے بیلنس رکھنا ہے ہمیں اپنی روٹین کو؟ اچھا ارملا, اگر اس میں سب سے پہلے دیکھا جائے نا تو ہمارے دین اسلام میں پہلے سے ہی ہے کہ روزہ رکھنا ہے once a week اور twice a week, چاہے وہ پیر کا ہو, جمعرات کا ہو. اور اب آپ دیکھیں کہ سائنس نے ہر وہ چیز جو اسلام نے پہلے ہی بتا دی وہ سائنس پروف کر رہی ہے. اب وہ ایک ٹرم آ رہی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. ہم سنتے آ رہے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں گے تو آپ کا ویٹ مینٹین ہو جائے گا, آپ کا بلڈ شوگر لیول, آپ کی ملٹیپل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ مینٹین ہو جائیں گے. میرے پاس ارملا ٹو بی ویری آنیسٹ پیشنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ لینے دیں, ہم ویٹ کم کر لیں گے یا ڈائٹری ہیبٹس کو کر لیں گے. پورا تھرو آؤٹ ایئر وہ کھاتے ہیں اور باہر سے ڈائن آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو رمضان کا مہینہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے کھانا اور یہ سب کچھ ہے, ڈفرینٹ آپ کے اور بھی چیزیں, عبادات اور ان سب کو کرنا ہے. ہوتا کیا ہے, ہم رمضان میں سحری اسکپ کر دیتے ہیں, یہیں سے ہم غلطی کرتے ہیں, سحری کرتے ہی نہیں ہیں. اور افطاری کی جب بات آتی ہے تو ڈفرینٹ وہ پکوان اور میٹھے مشروبات ان کا انٹیک کر لیتے ہیں, اور وہ اتنا کر لیتے ہیں کہ ایونچولی ایٹ دا اینڈ آف دا رمضان ہم ہاسپٹلائزڈ ہو جاتے ہیں. پیشنٹس ہمارے پاس ہاسپٹلس میں آ جاتے ہیں ایسیڈیٹی کی کمپلین سے, ویٹ پٹ آن ہو رہا ہے, کولیسٹرول انکریز ہو رہا ہے, یورک ایسڈ ہو رہا ہے, سب اسی لیے کہ آپ کی ڈائٹری ہیبٹس. سو کھانا سب کچھ ہے, سحری ضرور کرنی ہے لیکن ایک ماڈریٹ. اور ایون اکثر ہم سنتے ہیں کہ وہ پراٹھا لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے. مجھے ایز اے نیوٹریشنسٹ پراٹھا بہت پسند ہے. وہ بہت پسند ہے, سحری میں پراٹھا چاہیے مجھے. اور سحری مجھے لگتا ہے پراٹھے کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے, وہ ایک تھوڑی سی وہ لگتی ہے کہ انکمپلیٹ ہے. کیا کھائیں گے, بریڈ تو نہیں کھا سکتے, پراٹھا چاہیے سحری میں. سو پراٹھا آپ کھائیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس آٹے کا کھا رہے ہیں, کس آئل میں بنا کے کھا رہے ہیں. آپ کے کوکنگ میتھڈس بہت ڈپینڈ کرتے ہیں, آپ کے
फूड चॉइसेस बहुत डिपेंड करते हैं। पराठा आप लें, देसी घी आपका बहुत हेल्दी है, आप 1 टेबलस्पून देसी घी में करके एक नॉर्मल जो 80 ग्राम का पेड़ा होता है उसमें आप खाएं पराठा, और साथ दही है या ग्रेवी है, ऑमलेट है, इट्स टोटली अप टू यू। हम गलती करते हैं कि सहरी में नमकीन चीनी वाले जो लस्सी पी रहे हैं, जिसकी वजह से थ्रू आउट हम पूरा दिन थोड़ा डिहाइड्रेट रहते हैं। सो नॉर्मल पानी पी सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दही की लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है अफ्तारी की। अफ्तारी में थोड़ा सा हाथ हमने कंट्रोल करना। हाँ, बस अफ्तारी आपको रोज़ मिलेगी, हर अफ्तारी को आपने ये नहीं समझना आपको दोबारा नहीं मिलेगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कनीज़ फातिमा कुछ ऐड करना चाह रही हैं। जी कनीज़, क्या चल रहा है आपके? बन गया खाना ऑलरेडी? यस, खाना बिल्कुल रेडी है, बर्गर्स भी रेडी हैं, अंजीर और बादाम का शेक भी रेडी है, और अंजीर का हलवा भी रेडी है। क्या बात है। और आपने बर्गर के अंदर क्या लेयरिंग की है पैटी के साथ? बर्गर की चिकन पैटी की जगह आज हमने सबरोसो का चिकन डोनट यूज़ किया है। ठीक है, तो ज़रा थोड़ा सा इनोवेशन लेके आए हैं, और ये बहुत ही एक इंस्टेंट एंड क्विक रेसिपी है। बस सबरोसो का चिकन डोनट फ्राई किया, उसको प्लेस किया बर्गर के अंदर, और कोई भी सॉस, केचप, मायो जो आपको पसंद है वो अंदर चीज़ के स्लाइस के साथ आपने ड्रेसिंग की, एंड इट्स रेडी टू ईट। लवली लवली। चलिए जी, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन समन थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाएंगे। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुसरत आपस से और भी डिस्कशन करेंगे, और किचन में तो हमारा खाना रेडी हो गया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए पयाम रमज़ान। है और मैं नम दीदा मदीने का सफ़र है, और मैं नम दीदा जबी अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नजर शर्मिंदा बदन लरज़ीदा, कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा, कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा, और वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर, वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर, फिराके तैबा में रहता है अब रंजीदा, मदीने का सफ़र में और कहाँ नजर पेचीदा। सुभान अल्लाह। फरीद हुसैन फरीदी हमारे साथ मौजूद थी। जी बहुत शुक्रिया आपका।
اس کے ساتھ ساتھ جی ٹرانسمیشن کا بالکل آخری حصہ ہے، کچن میں ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن چونکہ مسرت آپا اور انوشے زویا ہمارے ساتھ موجود ہیں. انوشے، میں تھوڑا سا ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ سے لے کے پوسٹ کیئر، اور آپ نے کہا ٹریننگ، ہماری جاب، یہ ساری ذمہ داری آپا کی آرگنائزیشن اور آپا خود تو اٹھاتی ہے. لیکن مجھے بتائیں جب آپ ہاسپٹلس جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ٹریٹمنٹ کیسا ملتا ہے؟ میم کے تھرو جائیں تو پروٹوکول ملتا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ویسے اپنے آن پہ جیسے میں سٹارٹ میں جب میں سارا ٹریٹمنٹ جلی اور وہ بہت مشکل تھا، سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مجھے سانس لینے میں مشکل. میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتی ہوں، وہاں سے مجھے شفٹ کیا گیا، ادھر ریفر کیا گیا میو ہاسپٹل لاہور میں، اور یہاں بھی ٹریٹمنٹ صحیح طرح سے سٹارٹ نہ ہوا، اور انہوں نے برن سینٹر جناح ہاسپٹل میں ریفر کیا. مطلب یہ کہ کسی بھی ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ جو ہے صحیح پرووائڈ نہ ہونے کی وجہ سے کہ کچھ دنوں کا یا تھوڑا میرے پہ غور کیا جاتا تو آج میرے سچویشن یہ نہ ہوتی. تو میں یہ اپیل کروں گی کہ سہولیات جو ہیں صحیح طرح سے ہر ہاسپٹل میں ہونی چاہیے تاکہ ہم جیسوں کا ٹریٹمنٹ صحیح کیا جا سکے. بالکل، اور ٹائملی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا ہمارے پاس ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل جب ہم ریفر کر دیتے ہیں، کیا ہمارے پاس برن یونٹس نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ ٹریٹمنٹ یا ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں کہ اس طرح کے واقعات یا تو واقعات پہ روک تھام ہو جائے یا پھر علاج ٹھیک دے دیں؟ جو ایمرجنسی ہوتی ہے نا، جہاں پر چاہے حادثاتی طور پہ ہو یا انٹینشنلی پھینکا جاتا ہے یا ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ایمرجنسی کا سٹاف ان کی پراپر ٹریننگ، او ٹی بعض دفعہ بہت سے آتے ہیں اور ان کو فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جانا چاہیے اور لے جاتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ جس طرح انوشا نے بتایا کہ سہولیات جو ہیں وہ اگر اس ہاسپٹل میں نہیں ہے تو وہ بیسٹ نیکسٹ ہاسپٹل میں جب پہنچاتے ہیں تو وہ جو سفر ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت لمبا سفر ہوتا ہے، جو کہ وہ ایمبولینس میں جاتے ہیں اور ایمبولینس بھی صحیح سے اکوپڈ نہیں ہوتی ہیں، اس میں بھی بہت نقصان ہوتا ہے. تو جس طرح انہوں نے بتایا کہ کاش کہ اگر صحیح ایمرجنسی ہوتی یونٹ جو تھا اور صحیح ان کو بر وقت علاج ملتا تو شاید اتنی زیادہ بیچاری کے ساتھ تکلیفیں نہ اس کو برداشت کرنی پڑتی. ہم نے نیٹ ورکنگ شروع کی ہوئی ہے، ہمارے پاس ملک کے باہر سے بھی ڈاکٹرز آتے ہیں، جس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز اچھے نہیں ہیں، امیزنگ ہیں. اور پھر جسے انوشا نے بتایا کہ پھر جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو پروٹوکول بہتر ہوتا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہاں، لیکن سب کے لیے ہونا چاہیے. ہاں، مگر یہ کہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد جو ہے وہ ان کو بر وقت ملنا. پھر جہاں پر ہم بر وقت کی بات کرتے ہیں تو گھر کے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ اگر آگ لگ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے. the first aid begins from home only. جب بچیوں کی آگ لگتی ہے تو وہ بھاگتی ہیں، وہ جب بھاگتی ہیں تو اور آگ بھڑکتی ہے. لائک آپ کو رول کرنا ہوتا ہے، آپ کے اوپر کمبل ڈالنا ہوتا ہے، تیزاب پھینکے جانے کی صورت میں پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈالا جائے تاکہ وہ اندر تک نہ جائے آپ کے آرگنس کو. مگر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں پر اور ان کو لیفلیٹس ملنے چاہیے، ان کو انفارمیشن دینی چاہیے، اسپیشلی چھوٹے شہروں اور گاؤں میں بتایا جا اسکولز میں بچوں کو بتائیں. بچے بھی تو خدا نخواستہ ہماری کتنی ایسی بچیاں ہیں، خواتین ہیں جن کے اوپر جب تیزاب پھینکا گیا تو بچوں کیونکہ ساتھ تھے ان پر بھی آ گیا، وہ بیچارے بھی، مطلب ان بچوں کی تو اور لمبی تکلیف ہے. تو یہ تمام چیزوں کے لیے بہرحال آگاہی بہت ضروری ہے، قوانین کو لاگو کرنا بہت ضروری ہے، سہولیات بہت ضروری ہیں، ان کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے. اور جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ہم سب ان سے اپیل کریں گے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب تک میرے ہی گھر میں کچھ نہ ہو اس وقت میں کچھ کروں. بالکل. آپا چونکہ ابھی آپ نے خود بھی بات کی، آپ کا فاؤنڈیشن ظاہر ہے یہ ایک سرجری یا 2 سرجریز کی بات نہیں، اٹس اے لانگ ٹریٹمنٹ، اور ظاہر ہے
یہ سستا علاج بھی نہیں ہے. فائنینسز کو مینیج کرنا, بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ آلریڈی ایسوسیٹیڈ بھی ہوں گے. میں چاہوں گی ہمارے پلیٹ فارم سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی کہنا چاہیں کہ اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کیا طریقہ ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید ایز اے سوسائٹی ہم سب کو بڑھ کے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے کیونکہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. تو آپ سب لوگ ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں. ہمارے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز وہاں پہ موجود ہیں. آپ آ کے ہماری بچیوں سے مل سکتے ہیں تاکہ آپ خود بھی پوچھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ پیسوں سے نہیں لیکن ان کائنڈ کچھ سکھانا چاہتے ہوں. جیسے ہماری شیف ہیں وہ ایک دن ایک ورک شاپ کر سکتی ہیں. سو جسٹ کم فارورڈ. اور چھوٹی سی بھی اماؤنٹ جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی ہے کیونکہ ایک آپریشن جو ہوتا ہے وہ تقریباً 80,000 روپے کا ہمیں پڑتا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ ان کے آنا جانا کھانا پینا تو یہ باہر تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اتنے سستے میں علاج ہو جائے. تو میرے خیال میں جتنے دیالو ہمارے لوگ ہیں, جتنے پیارے مسلمان بھائی بہن ہیں, وہ جہاں سب کو دیں. آئی ایم شیور سب اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل. وہاں پہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو بھی یاد رکھیں. ڈیفینیٹلی یاد رکھنا چاہیے. اور ابھی کنیز ہم آپ کے لیے بھی کوئی ورک شاپ, جیسے آپا نے کہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں ورک شاپ. ہاں کیوں نہیں, ہم کوئی کوکنگ ورک شاپ وہاں پہ ارینج کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو بچیاں ہیں وہ جیسے میک اپ سیکھتی ہیں. آپ میک اپ آپ کا حلال میک اپ ہے, اور اس میں ہم سب کہیں نہ کہیں نیوز چینلز میں ہم وہی بات کر رہے تھے کہ ہم وہ فاؤنڈیشنز وغیرہ تو بہت استعمال کرتے ہیں ریگولرلی. ظاہر ایک کانفیڈنس لوز ہوتا ہے جب کسی کے اوپر تیزاب گرا ہے, اس کو آئل چھڑک دیا اس کے اوپر. وہ ایک کانفیڈنس شیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایز اے ویمن آپ کو شوق بھی ہوتا ہے کہ آپ نے میک اپ کرنا ہے, ان چیزوں کو کرنا ہے. تو آپ کا جو میک اپ برانڈ ہے, ہاؤ ڈز اٹ ہیلپ؟ تو میک اپ جو ہے سب سے پہلے تو یہ کہ وہ حلال میک اپ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام انگریڈینٹس وہ ہیں جو کہ مذہب کے حساب سے پرمیسیبل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایک اچھا انگریڈینٹس کے ساتھ ہوتا ہے. پھر ہم اس کا ایک حصہ جو ہے اس کی پروفٹ سیل کا وہ ہمارے اسمائل اگین فاؤنڈیشن کا حصہ آٹومیٹکلی بن جاتا ہے. تو وہ صدقہ جاریہ جو شاید آپ نے فاؤنڈیشن لگایا تو شاید آپ کے علم میں بھی نہ ہو, لیکن آپ کے خریدنے کی وجہ سے کسی بچی کو ہیلپ ملا. پھر ہماری اپنی بچیاں جو ہوتی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ان کو بھی شوق ہوتا ہے, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ ڈیپلیکس میں آتی ہیں اور میں بیٹھی ہوں تو وہ کوئی لپسٹک لگا رہی ہے, ایک دم کانشیس ہو جاتی ہیں. میں کہتی ہوں بہت اچھی لگ رہی ہو تم. تو اس طرح سے ان کے چہرہ جو ہوتا ہے اس میں ہم صرف آپریشنس نہیں بلکہ دیر آر سرجریز, دیر آر پروسیجرز جو کہ آئی بروز بنانے کے لیے یا چہرے کے جو داغ دھبے ہوتے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے فرام میک اپ ٹو ڈفرینٹ پروسیجرز اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. کیا بات ہے, زبردست زبردست. آپا آپ کے کام کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر بھی دے, اور آپ جو کر رہی ہیں آپ اس کو جاری رکھیں. اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو آپ یہ سوسائٹی کے لیے کر رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ کہ آپ تشریف لائیں. انوشا آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, آپ ان کی خوشیاں دیکھیں بہت ساری. اور اس کے ساتھ ساتھ کنیز فاطمہ آپ کا بھی بہت شکریہ, فرید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. تب تک کے لیے پیام رمضان سے اللہ حافظ.